باب الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى ما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد أنه قال حدثنا زهير أنه قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. چلیں باب نمبر 30 ہے باب الصلاة من الایمان وقول اللہ تعالی وما كان اللہ لیضیع ایمانکم، اور آپ اس باب کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ باب الصلاة من الایمان وقول اللہ تعالی وما كان اللہ لیضیع ایمانکم۔ باب کیا ہے جی کہ نماز ایمان میں سے ہے۔ نماز کس چیز میں سے ہے؟ ایمان میں سے۔ اور نماز عمل ہے یا نہیں؟ عمل ہے۔ تو یہ عمل جو نماز ہے یہ ایمان میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو۔ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اچھا جی، امام بخاری کہتے ہیں یہاں پہ کہ ایمان سے مراد یہاں پہ نماز ہے۔ امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ کہتے ہیں یعنی وہ مراد لے رہا ہے کون؟ اللہ۔ بالکل صحیح ہے۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ مراد دے رہے ہیں ایمان سے، ایمانکم سے مراد دے رہے ہیں صلاتکم۔ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان کو، یعنی کہ تمہاری نماز کو۔ کون سی نماز کو؟ نہیں، آگے دیکھیں عربی کا لفظ کیا ہے؟ عند البیتی، تمہاری اس نماز کو جو تم نے بیت اللہ کے پاس ادا کی تھی۔ یہ ابھی آپ سب کچھ سمجھائیں گے انشاءاللہ، جب آپ اس کا پس منظر جان لیں گے، سبب نزول جان لیں گے، تو آپ یہ سارا مسئلہ سمجھ جائیں گے۔ مسلمان جب تک مکہ میں تھے کس جانب منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ یہ دونوں بچے بتائیں گے۔ کیوں جی؟ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ اونچی بولے نا۔ مسجد اقصی؟ کیا کہا آپ نے؟ اقصی کہا ہے؟ ماشاءاللہ، آپ ڈرے بغیر جواب دیں نا۔ جواب صحیح دے رہے ہیں لیکن اچھی طرح جواب دیں۔ تو جب تک مسلمان وہاں پہ تھے، مکہ میں تھے، تو ان کا قبلہ کون سا تھا؟ فلسطین، مسجد اقصی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام وہاں اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ ان کا منہ ایک ہی وقت میں کعبہ کی طرف بھی ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی ہو، مسجد اقصی کی طرف بھی ہو۔ لیکن قبلہ بہرحال وہاں پہ کیا تھا؟ بیت المقدس اور مسجد اقصی۔ جب مدینہ میں آئے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اب دونوں کی طرف چہرہ کرنا ممکن ہے مدینہ میں؟ یا ادھر یا ادھر؟ تو پھر چونکہ قبلہ بنیادی طور پہ مسجد اقصی تھی، تو یہاں پہ آ کے آپ نے چہرہ کدھر کیا؟ مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ 16-17 مہینے آپ نے ایسا ہی کیا۔
لیکن نبی علیہ السلام کی شدید خواہش تھی، آپ کی آرزو تھی کہ ہمارا قبلہ مسجد اقصیٰ کی بجائے کیا ہو؟ کعبۃ اللہ ہو۔ مسجد اقصیٰ کی بجائے کیا ہو؟ کعبۃ اللہ ہو، مکہ ہو۔ اللہ رب العزت نے 16-17 مہینوں کے بعد آپ کی اس آرزو کو، آپ کی اس خواہش کو پورا کر دیا، اور حکم نازل ہوا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کہ آپ نماز میں اپنے چہرے کا رخ کدھر کر لیں؟ مسجد حرام کی طرف کر لیں۔ قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اب جب آپ نے قبلہ تبدیل کیا تو پہلے تو یہودی بڑے خوش تھے آپ کے اوپر۔ کیوں خوش تھے؟ کیونکہ آپ نے انہی کا قبلہ اختیار کیا ہوا تھا۔ اب جب آپ نے مکہ کو اختیار کیا تو یہودی اعتراض کرنے لگے اور مسلمان پریشان ہو گئے کہ کبھی قبلہ ادھر کبھی ادھر۔ کمزور ایمان کے کئی لوگ مرتد بھی ہوئے اس موقع پہ۔ جن کا ایمان کمزور تھا وہ کیا ہوئے؟ مرتد ہوئے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے۔ آج ہم لوگوں میں سے کئی پریشان رہتے ہیں، جی اگر ہم حق پہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تو اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ یہ یہودی عیسائی یہ کافر نہ نمازیں پڑھتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو ان کو عزت ملی ہوئی ہے، ان کو مال ملا ہوا ہے، ان کو شان ملی ہوئی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، ورنہ اللہ کے لیے یہ کیا مشکل ہے جی؟ اللہ نے کن کہنا ہے، سب کچھ ہو جانا ہے۔ اللہ یہ دیکھ رہے ہیں تم کیا کرتے ہو دین کی مدد کے لیے، دین کی نصرت کے لیے، اور ان حالات کا تم کیسے مقابلہ کرتے ہو؟ تو ایسے ہی قبلہ میں تبدیلی، اس میں کئی حکمتیں ہوں گی۔ ایک حکمت مسلمانوں کی آزمائش تھی۔ اب جو سچا مسلمان ہوگا وہ کہے گا اللہ کو میں نے رب مان لیا، اب اللہ کی مرضی، اللہ چاہے مجھے ادھر کھڑا کر دیں، چاہے ادھر کھڑا کر دیں، چاہے میرا منہ ادھر کر دیں، جدھر اللہ کا حکم دے گا میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے یا کعبۃ اللہ ہے، مجھے غرض اس بات سے ہے کہ اللہ نے کدھر منہ کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ وہ تھے جو سچے مسلمان تھے، جن کا ایمان کمزور نہیں تھا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ تھا کہ قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے کچھ مسلمان فوت ہو گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ کن کی نمازوں کا؟ جو قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے، جن کے کعبہ کی طرف قبلہ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے، مسجد اقصیٰ کی طرف نمازیں پڑھتے رہے، بیت المقدس کی طرف مکر کی نمازیں پڑھتے رہے اور فوت ہو گئے، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ اس وقت تم میرے اوپر ایمان لائے، میں نے تمہیں کہا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھو، تم میرے اوپر ایمان لے آئے، ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اب میں ان نمازوں کو ضائع کر دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایمان سے مراد یہاں پہ پھر کیا ہے؟ نماز۔ اچھا جی، اب امام بخاری کیا کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں؟ یعنی صلاتکم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ضائع کرے تمہارے ایمان کو، یعنی کہ تمہاری اس نماز کو جو تم نے کہاں ادا کی ہے؟ عند البیت، بیت الحرام کے پاس، بیت اللہ کے پاس۔ یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ مکہ کی۔ اچھا، پھر مدینہ کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ گارنٹی تو آئی مکہ والی نمازوں کی۔ جی جی، یہاں پہ کچھ علماء کرام پریشان ہو گئے کہ امام بخاری نے یہ کیا کر دیا کہ صلاتکم عند البیت، یہ بیت کا لفظ نہ بولتے، صرف اتنا کہہ دیتے صلاتکم۔ امام بخاری اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اتنا کہہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو، یعنی کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ امام بخاری نے یہ کہہ دیا کہ عند البیت، تمہاری ان نمازوں کو اللہ ضائع کرنے والا نہیں ہے جو تم نے بیت الحرام کے پاس، یعنی کہ مکہ میں ادا کی تھی، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے۔ تو جو مدینہ میں آ کے ادا کی تھی ان کا کیا بنے گا؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امام بخاری بہت ذہین ہے، امام بخاری بہت دقیق آدمی ہیں، عام آدمی نہیں ہیں، ان کو سمجھیے۔
امام بخاری نے جب یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے جو تم نے مسجد حرام کے پاس، کعبۃ اللہ کے پاس، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ادا کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلا، پیغام یہ ملا کہ جب اللہ ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا جو تم نے کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ادا کی ہیں، تو اللہ ان نمازوں کو کیوں ضائع کرے گا جو مدینہ میں آ کر تم نے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے ادا کی ہیں؟ جب اللہ ان نمازوں کو قبول کرے گا جو کعبہ کے پاس کھڑے ہو کے تم نے کعبہ کی بجائے قبلہ حقیقت میں کس کو بنایا؟ تم لوگوں نے بیت المقدس کو بنایا، اگرچہ تمہارا منہ ایک ہی وقت میں کعبہ کی طرف بھی تھا، لیکن بنیادی قبلہ تم نے کس کو بنایا؟ بیت المقدس کو۔ اگر تم نے قبلہ بنایا ہوتا کعبہ کو تو پھر تم جدھر سے بھی کھڑے ہو جاتے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن تم نے چونکہ قبلہ بنایا بیت المقدس کو، البتہ بیت المقدس کی طرف تم نے منہ اس انداز سے کیا کہ کعبہ کی طرف بھی منہ ہو جائے، تو تم نے کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے کعبہ کی بجائے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، تو اللہ جب ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا تو مدینہ میں جو تم نے نمازیں ادا کی جبکہ کعبہ قریب ہی نہیں تھا، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے، ان کو اللہ کیوں ضائع کرے گا؟ سمجھ گئے؟ چلیں جی، اچھا جی، اب آگے سند آ گئی۔ اب آگے امام بخاری جو ہیں وہ حدیث کی سند بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثنا عمرو بن خالد، کہ ہمیں حدیث بیان کی عمر بن خالد الحنظلی الحرانی نے، قال، وہ کہتے ہیں حدثنا زہیر، کہ ہمیں حدیث بیان کی تھی زہیر بن معاویہ الکوفی نے، قال حدثنا ابو اسحاق، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے ابو اسحاق نے۔ ابو اسحاق کون ہے جی؟ عمر بن عبداللہ السبیعی الکوفی التابعی، اور وہ حدیث روایت کر رہے ہیں کس سے؟ جی، برا سے۔ برا کون سے ہیں؟ برا بن عازب الانصاری الاوسی، جو کہ کوفہ میں فوت ہوئے ہیں۔ برا بن عازب ویسے تو مدنی ہیں، انصاری ہیں، لیکن فوت کہاں پہ ہوئے ہیں؟ کوفہ میں۔ تو ان سے حدیث لینے والے کون ہیں؟ ابو اسحاق عمر بن عبداللہ السبیعی الکوفی، اور ان سے حدیث لینے والے کون ہیں؟ زہیر بن معاویہ الکوفی، اور ان سے روایت بیان کرنے والے کون ہیں؟ عمر بن خالد الحنظلی الحرانی۔ الحران جانتے ہیں نا کدھر ہے حران؟ سوریا اور ترکی کے بیچ بیچ پڑتا ہے، کچھ حصہ ادھر ہے کچھ حصہ ادھر ہے، تو یہ ہو گیا حران۔ اور حران سے کون ہے جی؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ تو امام بخاری نے حرانی سے حدیث لی ہے یہ۔ اچھا، اب برا بن عازب صحابی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں۔ برا بن عازب کون ہے؟ صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول ما قدم المدینہ، جب آپ مدینہ میں آئے تو مدینہ میں آتے ہی نزل علی اجدادہ، آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ اترے اپنے ننہیال کے پاس۔ کن کے پاس اترے؟ ننہیال کون ہوتے ہیں؟ والدہ کی طرف سے رشتہ دار وغیرہ، ان کے پاس آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ او قالا، یا کہا، کس نے کہا جی؟ برا بن عازب نے۔ اب بظاہر آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن علماء کرام نے یہاں پہ واضح کیا، یہاں پہ او قالا جو کہا ہے یہ ابو اسحاق نے کہا ہے، یعنی کہ ابو اسحاق یہ کہنا چاہتے ہیں کہ برا بن عازب نے جب حدیث بیان کی تو انہوں نے یا کہا نزل علی اجدادہ، یا کہا نزل علی اخوالہ۔ تو شک کس کو پڑا ہے پھر؟ ابو اسحاق کو۔ ابو اسحاق کو شک ہو گیا ہے کہ جب برا بن عازب سے میں نے حدیث سنی تھی تو برا بن عازب نے نزل علی اجداد ہی کہا تھا یا اخوال ہی کہا تھا، لیکن فرق نہیں پڑے گا کچھ۔ یعنی کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نانا کے گھر میں گیا، یا میں کہتا ہوں میں ماموں کے گھر میں گیا، تو کچھ فرق ہے جی دونوں میں؟ کوئی فرق ہے دونوں میں؟ مراد ایک ہی ہے۔ تو نزل علی اجداد ہی
نبی علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو آپ مدینہ میں آتے ہی اپنے ننیال کے ہاں اترے، ان کے ہاں پڑاؤ ڈالا۔ یہ ننیال کون تھے؟ قریشی تھے کہ ہاشمی تھے؟ من الانصاری، نہ قریشی تھے نہ ہاشمی تھے، کون تھے یہ؟ انصاری تھے۔ ننیال جو ہیں آپ کے وہ کون ہیں؟ وہ انصاری ہیں۔ اچھا یہ کیسے جی؟ آپ کی ننیال مدینہ میں کیسے ہو گئے؟ نبی وسلم کی والدہ کا تعلق کہاں سے ہے؟ مدینہ سے ہے۔ آپ کے دادا کی جو ماں ہیں، آپ کے دادا کی جو ماں ہیں وہ بھی انصار سے ہیں۔ آپ کے دادا کی جو ماں ہیں وہ بھی کہاں سے ہیں؟ انصار سے ہیں۔ تو اس لیے یہ انصار والوں سے آپ کا بڑا گہرا تعلق تھا، تو ان کے ہاں آپ اترے اور ان کے ہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ 16 شہرًا او 17 شہرًا، اور یہ کہ وَأَنَّهُ کا عطف ذرا دیکھیں کس کے اوپر پڑ رہا ہے۔ وَأَنَّهُ کو پچھلی یعنی کہ عبارت سے جوڑیں ذرا۔ ہاں جی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اول وانہ صلی، ٹھیک ہے۔ لیکن کہ برال نے ایک بات یہ بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو آتے ہی اپنے ننیال کے ہاں اترے جو کہ انصاریوں میں سے تھے، وانہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ وانہ صلی، آپ نے نماز پڑھی قبلہ بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ قبلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طرف۔ بیت المقدس کی طرف آپ نے نماز پڑھی 16 شہرن، کتنے مہینے؟ 16 مہینے، او 17 شہرن، یا یہ کام آپ نے کتنے مہینے کیا؟ 17 مہینے۔ اچھا بھی یہاں بھی راوی کو شک ہو گیا ہے کہ یہ 16 مہینے ہیں کہ 17 مہینے ہیں۔ زہیر کو یہ شک ہوا ہے۔ شک کس کو ہوا ہے؟ یہ زہیر، دیکھیں کدھر ہے زہیر؟ زہیر روایت کر رہے ہیں ابو اسحاق سے، ایسے ہی ہے نا؟ یہ زہیر کو شک ہوا ہے کہ ابو اسحاق نے جب مجھے حدیث سنائی تھی تو انہوں نے 16 مہینے کہا تھا یا 17 مہینے کہا تھا۔ تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، ویسے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ 16 مہینے کہیں گے عام حالات میں، لیکن جب آپ یہ کہیں گے مثال کے طور پہ کہ جب اللہ کے رسول آئے تھے تو آپ مہینے کے وسط میں آئے تھے، مہینے کے درمیان میں آئے تھے، اور جب قبلہ تبدیل ہوا تو مہینے کا درمیان تھا، تو 15 دن وہ 15 دن یہ ان کو بھی ایک مہینہ بنا لیں تو 17 مہینے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ تو آدھا مہینہ تھا اس کو چھوڑ دیں یا آدھا مہینہ اس کو چھوڑ دیں تو پھر کیا کتنے رہ جائیں گے؟ 16۔ یہ جو علماء کرام اس طرح کا اختلاف کر جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، اور یہ میری اور آپ کی گفتگو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، میری اور آپ کی گفتگو میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ آپ کتنے دن چھٹی رہ کر آئے ہیں جی؟ کتنے دیر رہ کر آئے ہیں جی؟ 6 مہینے، جبکہ حقیقت میں کتنے ہوتے ہیں؟ 6 مہینے 15 دن، 6 مہینے 10 دن، لیکن چھوڑ دیتے ہیں آپ وہ دن، اور کسی کو آپ یہ کہہ بھی دیتے ہیں، کوئی اور پوچھتا ہے اس کو آپ کہہ دیتے ہیں یار 6 مہینے کوئی 10 دن رہ کر آیا ہوں، 6 مہینے 15 دن رہ کر آیا ہوں۔ تو یہ جو یعنی کہ کسی مہینے کا آدھا ہوتا ہے اس کو کبھی ذکر کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، اس وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے نماز پڑھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، کتنے مہینے پھر؟ 16 مہینے یا 17 مہینے۔ وَكَانَ يُعْجِبُهُ، اور آپ کو اچھا لگتا تھا۔ کس کو اچھا لگتا تھا؟ نبی علیہ السلام کو کیا اچھا لگتا تھا؟ ان تکون قبلتہ، کہ آپ کا قبلہ قبل البیتی، بیت اللہ کی جانب ہو۔ قبل البیتی، بیت سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ بیت اللہ۔ حالانکہ البیت کا معنی ہوتا ہے گھر، تو چونکہ البیت عام طور پہ کہا جائے تو اس سے مراد اللہ کا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، اس لیے اتنا ہی لفظ کافی ہے، قبل البیتی۔ تو آپ کو اچھا لگتا تھا کہ آپ کا قبلہ کس جانب ہو؟ بیت اللہ کی جانب ہو۔